السلام علیکم۔ ویڈیو سے سٹارٹ سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے، اور درود شریف ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ استخارہ نماز جو ہے 2 رکعت استخارہ، اس کے بعد استخارہ دعا جو ہے وہ 3 دفعہ پڑھے، اور ایک دفعہ پڑھنے سے ہی بات واضح ہو جائے تو بات ختم کر دیں، ورنہ 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن تک پڑھا جاتا ہے۔ اور استخارے میں بھی مسئلہ سمجھ لو، جس کا کام ہے وہی استخارہ کرے۔ ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے کہ کسی بزرگ سے کرایا جائے۔ اصل میں ہم نے ہر کام کا ٹھیکہ بزرگوں کو دے دیا ہے۔ استخارہ کریں تو بزرگ کریں، ختم شریف پڑھیں تو بزرگ پڑھیں، ختم صغیر ختم کبیر کل شریف کدھانے سب بزرگ کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود دعا مانگو، یاد نہیں ہو سکتی دعا مشکل ہے، لمبی ہے، وہ دعا لے لو، دعا استخارہ آگے رکھ کے کتاب میں پڑھتے رہو۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہاں اپنے کام کا نام لیں۔ صحابہ کہتے ہیں کان یعلمنا، مدنی سرکار ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے جیسے قرآن سکھاتے تھے کہ ہر کام میں استخارہ کرو۔ شادی ہے، مکان ہے، مسئلہ ہے، تجارت ہے، کاروبار، اور جو استخارہ کرتا ہے نا ما ندم، پھر اس کو ندامت نہیں ہوتی۔ ما خواب ومن استشار ما ندم من استشار۔ عقیقہ اگر پیدائش کے فوراً بعد نہ کر سکے تو ساری زندگی جب چاہو کرو تو صحیح، نہ صرف مسئلے تو نہ پوچھتے رہو نا۔ افضل وہی ہے کہ 7ویں دن کرو، 14ویں دن کرو، نہیں کر سکے اب جب بھی موقع ملے کرو۔ عشاء کے وتر جو ہے افضل یہ ہے کہ تہجد پڑھنے کے بعد پڑھے جائیں، لیکن اگر کسی کو اٹھنے کا یقین نہ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد بھی وہ وتر پڑھ لے، بعد میں جب اٹھے گا تہجد پڑھ لے۔ عورت کا غسل جنابت جو ہے اگر وہ سر کے بال نہ کھولے تو غسل ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ یہی تو لعنت ہے جو آج کل ہماری بیٹیوں پر پڑی ہوئی ہے کہ وہ چونکہ ہیئر کٹنگ بنواتی ہیں جا کے بیوٹی پارلر میں جہاں 5-5 ہزار روپے لگتے ہیں، اور روزانہ اگر اس کو کھولنے پڑے تو اس کا 5,000 کا خرچہ جاتا ہے، وہ اوپر پلاسٹک کور چڑھا لیتی ہے، باقی بدن پہ پانی بہاتی، بالکل پاک نہیں ہوتی۔ اگر ایک بال کے نیچے بھی پانی نہ پہنچا تو اسی طرح پلید ہے۔ تحت کل شعرۃ جنابۃ، پانی پہنچاؤ۔ ہاں وہ میں بتا رہا تھا حضور پاک کے صلاۃ والسلام پڑھنے کا طریقہ، وہ یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ جائیں جلدی نہ کریں، پہلے سامان اپنی جگہ پہ رکھیں جہاں آپ نے رہنا ہے، وہاں جا کے غسل کریں، کپڑے بدلیں، نئے کپڑے ہوں تو سبحان اللہ، ورنہ دھلے ہوئے ہوں، اور باقاعدہ بدن پہ کپڑوں پہ خوشبو لگائیں، اور ادب سے چلتے ہوئے مسجد نبوی آئیں۔ جب اندر قدم رکھیں پہلے دائیں رکھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ پھر چلتے آئیں، کوشش کریں اگر موقع ملے تو روضۃ من ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں۔ اگر وہاں رش ہوتا ہے، موقع نہ ملے تو پوری مسجد میں جہاں بھی موقع ملے کھڑے ہو جائیں، پہلے 2 رکعت پڑھیں، چونکہ اللہ کا حق حضور کے حق پہ مقدم ہے۔ تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے آرام سے چلیں، لیکن اتنے آرام سے چلیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ پاؤں بھی دھپ دھپ نہ کرے، اور پھر حضور کے معاجہ شریف میں کھڑے ہو کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، کوشش کریں مختصر۔ اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر پہ سلام پڑھیں، سیدنا عمر پہ پڑھیں، پھر قبلے کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگیں، اور جتنے دن مدینہ شریف میں رہیں سب وظیفے چھوڑ دیں، رات دن چلتے پھرتے، وضو ہے نہیں ہے، عورت ہے مرد ہے، عورت ہے ایام ہے، درود شریف پڑھتے رہو، اور جو پاک ہیں وہ قرآن شریف ختم کرنے کی بھی کوشش کریں۔ مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔